مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت کیا ہے، آج کی نشست کا یہ موضوع ہے۔ اور دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے۔ اس مقصد کو تک پہنچنے کا طریقہ اور اس پر عمل کا طریقہ، ان دونوں کے لیے کتاب اور نمونے والے انسان کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن پاک میں شاہدن علیکم کے نام سے ہوئی ہے، وہ تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، گواہ ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہدایت خداوندی پر عمل کا طریقہ انسان کو عملی طور پہ سکھایا جائے۔ لہٰذا پیغمبر کی اطاعت اور ان کی اتباع کی ضرورت ہے، یعنی جو انسان اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے ضرورت ہے اللہ کی ہدایت کی اور ہدایت پر عمل کا طریقہ جاننے کی۔ تو ہدایت تو قرآن ہے، اور اس پر عمل کا طریقہ ہمیں رسول سکھاتے ہیں۔ جو انسان اپنے مقصد حیات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو زندگی اللہ کی ہدایات کے مطابق گزارنی ہوگی، اور ان ہدایات پر عمل کا طریقہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بتائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے بھی من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو آج ہم نے بحیثیت امت قرآن اور حضور کے اسوہ حسنہ سے منہ موڑ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہم نے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ ان حالات کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو قرآنی ہدایات یعنی اللہ کی ہدایت اور رسول کے طریقے کا محتاج نہیں سمجھتے۔ تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کو دنیا اور آخرت میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی، یعنی یہ خوش نہیں ہو پائیں گے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا سامنا کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصود حیات کو پہچانیں، اس کو اپنی منزل بنا لیں، یعنی جو ہمارا مقصود ہے اس کو اپنی منزل بنا لیں، اور ہمارا مقصود اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کا عہد کر لیں اللہ کو منزل بنا کے، اور طریقہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صراط مستقیم پر چل کے ہمیں بتایا ہے، وہی طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم